الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی، ایام عزا کے دن چل رہے ہیں اور رحمت پروردگار ہمارے شامل حال مکمل طریقے سے ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس موقع پر ہمیں اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے نوازا اور آزمائش کے مراحل سے بھی گزارا. تو بہرحال اللہ کامیاب کرے، کامران کرے، اور وہ جو بندوں سے آزمائش لے رہا ہے، آزما رہا ہے، اس سے وہ گزر جائے اور اپنے بندے سے راضی ہو جائے. کیونکہ آج ابھی مغرب کے بعد دو مجلسیں ہونی تھیں، لیکن بارش کی وجہ سے چونکہ کالونی میں پانی بھرا ہوا ہے اور مومنین اپنے اپنے گھروں میں بعض مقید ہیں، یعنی اگر چاہیں نکلنا تو نکل بھی سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو بہرحال یہ آن لائن ہے، مجلس سن کر کے ثواب حاصل کر لیں گے. تو بہرحال دو مجلسیں تھیں. ایک مجلس جناب جعفر حسین صاحب کی طرف سے تھی، اور ایک عشرہ جو مرحوم باسو صاحب کی طرف سے 11 محرم سے سفر سے لے کر کے 19 سفر تک چلتا ہے. بیچ میں ایک مجلس زنانی ہوتی ہے. تو یہ جو عشرہ ہے، اس میں اگر غور کیجئے تو ایام عزا ایک ماہ سے ہم لوگ عبور کر آتے ہیں. چونکہ آج ہماری مقدماتی گفتگو رہے گی، اور کوشش یہ رہے گی کہ کچھ باتیں مقدماتی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. چونکہ یہاں کے جو عشرے کا عنوان
بہت سوچنے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہی ہے کہ ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں، یعنی اس پر ہماری گفتگو رہے گی، کیونکہ آج اگر آپ مومنین سے سوال کر لیجئے کہ آپ ولائی ہیں، مولائی ہیں، تو ہر انسان اس کا ری ایکٹ اور ری ایکشن اتنے اچھے انداز میں دے گا کہ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے مولائی ہونا اور ولائی ہونا بغیر آزمائشوں سے گزارے ہوئے اللہ یوں ہی یہ تمغہ اور میڈل ہمیں کیا کر دے گا؟ عطا کر دے گا۔ جبکہ میں بارہا کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اللہ بغیر آزمائے ہوئے، بغیر آزمائش کے گزارے ہوئے وہ کسی کو یوں ہی نہ میڈل دینے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی شان اعلیٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا کب آزمایا گیا۔ اگر یہی بندے کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کب آزمایا جائے گا، ہم کب آزمائے گئے، ہمیں کس مراحل سے گزارا گیا، ہمیں کن مراحل سے ہم نے کب اپنے آپ کو اس پار لگا لیا، پتہ ہی نہیں۔ اب یہ جو حدیث اور یہ جو عشرے کا عنوان جو انتخاب کیا ہے، ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں، چونکہ یہ جو ولایت ہے، اس ولایت کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں، حاصل کرنا چاہیں تو یہ ولایت ہر کسی کے حصے میں بآسانی آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے، یہ حدیث مختلف الفاظات ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھی پیغمبر سے، اس حدیث کو ہمارے 5ویں امام نے بھی نقل کیا ہے، خود رسول کا حوالہ دے کر کے، اور ہمارے برادران جو اہل سنت ہیں ان کی بھی کتابوں میں اسی سے ملتے جلتے مطالب ان کی کتابوں میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ جو مرحلہ امام شناسی کا ہے یہ بہت اہم ہے، اور آ کر کے جھگڑا بھی ہمارے یہاں جو اختلافات اگر پایا جاتا ہے تو وہ کہیں پر پایا جائے یا نہ پایا جائے، لیکن امام شناسی کے اوپر یہ ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ جب نظریات آ کر کے بدل جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، نظریات بدلا مفہوم بدل گیا، نظریہ بدلا مطالب بدل گئے۔ ہم نے کتابوں میں کچھ اور پڑھا تھا، سنا سنایا کچھ اور تھا، لیکن جب ہم نے قرآن کو کھولا اور اس میں لفظ امام کو تلاشنا شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ امام جو ہے ائمہ کے لفظ کے اوپر جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ ہے ائمہ کفر اور ائمہ ہدایت۔ یہ الگ الگ قسم کے پائے جاتے ہیں۔ اب اگر یہاں پر آپ دیکھیے اور غور و فکر کیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو امام شناسی ہے جو ہمیں پہچاننا ہے، چونکہ جب تک ہم امام کو نہیں سمجھیں گے ولایت کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک ہم ولایت کو نہیں سمجھ سکتے تب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہم غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں یا غیبت کے زمانے میں نہیں جی رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر ہمارے امام کا بھی کچھ حق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یعنی جس معاشرے میں اپنی آنکھ کو کھولا ہے
وہاں پر معاشرہ زیادہ تر جو نظر آتا ہے وہ غیر ذمہ دار نظر آتا ہے۔ اب جب غیر ذمہ دار معاشرہ نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے نونہال، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں کب پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی کچھ عائد ہوتی ہیں یا عائد نہیں ہوتی ہیں، ہمارے اوپر امام کا حق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے اوپر ولایت کا حق ہے یا ولایت کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم امام کو پہچانیں گے نہیں تو ولایت کو پہچان نہیں سکتے، اور جب ولایت کو نہیں پہچان سکتے تو لاکھ آپ کربلا سنتے چلے جائیے، بار بار کہہ رہا ہوں، لاکھ آپ بار بار کربلا کو سنتے چلے جائیے، لیکن کربلا سننا اور کربلا سے ولایت کے مفہوم کو اخذ کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کربلا میں ولایت پائی جاتی ہے، اس ولایت کو اگر آپ تلاشنا چاہیں اور اسی ولایت کو اگر ہم اور آپ اپنے سماج کے اوپر تطبیق دینا چاہیں، اسی سماج کو رکھیں اور کربلا کی ولایت کو رکھیں، اسی سماج کو رکھیں، کربلا کے شہداء کو رکھیں، اسی سماج کو رکھیں، کربلا کے حوصلوں کو رکھیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنا حوصلہ ان کے پاس تھا آپ کے پاس ہے؟ جتنی ولایت ان کے پاس تھی اتنی ولایت ہمارے پاس ہے، جتنی قربانیوں کا جذبہ ان کے پاس تھا اتنی قربانیوں کا جذبہ ہمارے پاس ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ پھر آپ ذرا سا بتائیے کہ یہ سن 61 ہجری سے لے کر کے آج 1447 ہجری ہو رہا ہے، ہمیں عزاداری کرتے ہوئے، تو ہم کون سی ولایت سے قریب ہوئے؟ لمحہ فکریہ ہے، چونکہ میں ان مولویوں میں سے تو ہوں نہیں جو یہ کہہ دوں گا کہ صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہیں گے اچھا ولایت کی عمر اتنی سی ہوگی۔ ہماری عمریں کم ہو سکتی ہیں، لیکن جو اسلام کا نظام ہے، جو ولائی نظام ہے، جو اہل بیت کا نظام ہے، جو اہل بیت کا دین ہے، جو اہل بیت کا مکتب ہے، یہ اگر ساری چیزوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہم مٹتے چلے جائیں گے، لیکن یہ چیزیں کیا ہوتی جائیں گے؟ برقرار ہوتی جائیں گی اور بچی ہوتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ پلٹ کر کے دیکھیے تو میں ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، انس بن حارث کاہلی، سنا ہے؟ کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ہے، ان کی عمر کل 90 سال ہے، یعنی یہ جب کربلا میں شہادت کے لیے آتے ہیں، شہید ہونے کے لیے، تو ان کی عمر کتنی ہے؟ 90 سال۔ اور تاریخ نے ان کے بارے میں جو لکھا کہ یہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کی بھویں آگے آ چکی تھیں، آنکھیں بند ہو چکی تھیں، یعنی بند ہو جاتی تھیں، اور یہ اپنی پیشانی کو کس کر کے باندھ لیتے تھے تاکہ لٹکی ہوئی بھویں دشمن کو دکھے نہ کہ یہ آیا کون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو دکھائی نہ دے کہ یہ آیا کون ہے۔ اب انہی کے بارے میں ذرا سا میں تبصرہ کرتا ہوں۔ انہوں نے پیغمبر سے ایک حدیث سنی، اور یہ سننے کے بعد کہا کہ پیغمبر نے بیان کیا کہ میرا جو نواسا ہے حسین، یہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور اگر تم حسین کے زمانے کو درک کر لینا تو یقینی طور پر تم حسین کا ساتھ دینا۔ اب آپ جانتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو تو سن لیا، اور سننے کے بعد جو ولائی جذبہ ان کے اندر جاگا، تاریخ کہتی ہے یہ واقع کربلا سے پہلے آ کر کے زمین کربلا پر امام کا انتظار کرنے لگے۔ غور کیجئے گا، کون؟ انس بن حارث کاہلی، یہ آ کر کے انتظار کرنے لگے کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے اور واقع کربلا ہو جائے اور ہم نماز رسول کی کیا کہ رقاب میں شامل نہ ہو سکے، ہم ان کی نصرت نہ کرنے پائیں۔ اس وجہ سے یہ آ گئے کہاں پر؟ کربلا، اور کربلا میں آنے کے بعد اس بیابان میں اپنے خیمے کو کیا کر لیا؟ نصب کر دیا، انتظار کرنے لگے، انتظار کا خیمہ لگا دیا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ انس بن حارث کاہلی جن کی عمر 90 سال ہے،
اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ جب میدان میں گئے ہیں لڑنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں ضعیف انسان کے پاس قوت کتنی ہوتی ہے، لیکن جو تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے حالت ضعیفی میں کہ جب یہ تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن عشق حسین میں اور ولایت حسین میں جب یہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ضم کر گئے تو جو انسان تلوار نہیں اٹھا پا رہا تھا وہ دشمن کے اوپر ایسے تلوار چلا رہا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ 18 یعنی ان لعینوں کو واصل جہنم کر دیا۔ صلوات تو پڑھیے گا یعنی ذرا سا غور کیجئے گا جو باتیں، چونکہ میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ میں باتوں کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں، مفہوم یعنی ذہن میں رہے، عنوان ذہن میں رہے، باتیں سمجھ میں آئیں گے۔ عنوان کیا تھا؟ ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، یہ انس بن حارثہ کاہلی کی عمر کتنی ہے؟ کربلا میں انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ صرف امام کا، کہ امام آئے اور ہم نصرت سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں آپ سے اور اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سا بتائیے کہ آخری امام ہے پردہ غیب میں ہے اور یقین ہے کہ وہ آئے گا، یقین ہے کہ وہ ظہور کرے گا، یقین ہے کہ اسے ناصر چاہیے، یقین ہے کہ اسے معاون چاہیے، یقین ہے کہ اسے یعنی امام کو مددگار چاہیے، یقین ہے۔ اور اس کے بعد ہماری کوششیں بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو کیا کرے؟ ناصران مہدی میں ملحق کرے انشاءاللہ، صحیح ہے۔ لیکن میں آپ سے یہیں پر رک کر کے ایک بات کہتا ہوں، آپ ذرا سا بتائیے کتنی کوشش ہم کر رہے ہیں؟ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہماری اور آپ کی کتنی کوشش ہے اپنے امام کے لیے؟ امام کے انتظار میں ہم کتنا لمحہ ان کے لیے دیتے ہیں؟ ہم ان کے انتظار میں کتنی باتیں کرتے ہیں؟ ہم ان کے آنے کے لیے کتنی زمینہ سازی کرتے ہیں؟ ابھی آج بارش ہوئی، میں مثال دیتا ہوں، صرف یہ مرحوم باسی صاحب کے بچوں نے یہ اشرا کیا، میں مثال دے رہا ہوں۔ آج یہ آئے ہوں گے، انہیں زحمت ہوئی ہوگی تھوڑی سی، صحیح ہے، لیکن اگر یہ ان کے گھر کی مجلس نہ ہوتی، یہ آتے؟ یہ آتے؟ ارے بولیے، ہاں میں صرف مثال دے رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے صرف مثال دے رہا ہوں، بعنوان مثال۔ یہ آتے؟ آپ کہتے نہیں۔ اب آپ بتا دیجئے یہ آئے کس لیے؟ کہا چونکہ ہمارے گھر کا پروگرام ہے اور ہم آرگنائزر ہیں، اگر ہم ہی نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ بس یہیں پر رکیے۔ اب آپ بتا دیجئے کہ ہم سب امام کے ناصر ہیں، اب اگر ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے تو یہ امام اگر ہم سے جتنا جڑا ہوگا، جتنا وابستہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ لگاؤ پیدا ہوگا، اس لیے کہ امام کبھی بھی آ جائے ہمیں آمادگی رکھنی چاہیے۔ ابھی انتظار میں نہ رہیں کہ جب امام آئے گا موقع ملے گا تو آئیں گے، میاں امام آ بھی جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم ادھر والے ہیں یا ہم ادھر والے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اسی چیز کو اور واضح کرتا ہوں ذرا سا، یہاں پر فرش بچھایا مجلس کے لیے، مجلس تو تقریباً کہیں نہ کہیں ڈیلی تو ہو ہی رہی ہے نا، کیا سب پہنچتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے، آپ سے نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے اپنے آپ کو اس کٹ گھرے میں لا کر کے کھڑا کر رہا ہوں۔ مولانا علمدار آپ کتنی جگہوں پر مجلس سے جاتے ہیں؟ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے مجھے کہیں پڑھنا ہو، مجھے درس دینا ہو، چونکہ میرا خالی ایک ہی کام تو ہے نہیں کہ صاحب میں شرکت ہی کرتا ہوں، ہاں موقع لگے گا تو آئیں گے، نہیں لگے گا تو نہیں آئیں گے۔
ہو سکتا ہے دروس میں مشغول ہوں، ہو سکتا ہے درس دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے آن لائن پڑھا رہے ہوں، لیکن آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ کی نظر میں یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کتنی جگہوں پر مجلسوں میں ہمیں نظر نہیں آئے. اب یہیں پر آپ اپنا ایک مقدمہ بنائیے، ایک جج بنائیے، اور ایک کو لا کر کے مولانا علمدار صاحب کے خلاف ایک مقدمہ قائم کر دیے کہ صاحب جب مجلس حسین کی ہے تو کیا یہ یہاں جوہی کے واسی نہیں ہیں؟ ان کو جوہی کی مجلسوں میں نہیں آنا چاہیے، ان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل بھائی یہاں کے ہیں، آنا چاہیے اور ان کو شرکت کرنی چاہیے. اب انہیں نہیں پڑھنا پڑے تب بھی آنا چاہیے، پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں آنا پڑے گا، اس لیے کہ آئیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیسے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے اگر اتنے ہی پہ ولایت کو روک دیا جائے، اتنے ہی پر ولایت کو اگر یہیں پر ٹھہراؤ دے دیا جائے تو آپ بتا دیجئے ایسی ولایت جو ہمارے اور آپ کی تیار کردہ ہے کتنے خیموں میں بٹی ہوئی ہے. امام جب آئے گا تو کیا وہ الگ الگ خیموں میں جائے گا؟ کہے گا نہیں، الگ الگ خیموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ظہور کریں گے تو ہماری آواز پوری دنیا والے سنیں گے. اب چاہے ہمیں مانتے ہو تو بھی سنائی دے گی، نہیں مانتے ہوں گے تب بھی سنائی دے گی. یہ اور بات ہے کہ جو ہمارا والا ہوگا وہ آ جائے گا، اور جو دشمن کے ساتھی سنگاتی والا ہوگا وہ میں لہو لشکر کے تیار کر کے ان کے ساتھ آئے گا کہ آؤ چلو ہمیں ان سے لڑنا ہے. تو میاں بس فیصلہ کر لو، ولایت شیطان کی حاصل کرنی ہے یا رحمان کی حاصل کرنی ہے؟ ولایت امام کی حاصل کرنی ہے یا طاغوت کی حاصل کرنی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. کیونکہ ہم نے صرف ایک نظریہ دیکھا مجلس، بقیہ دوسرا نظریہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن لا کر کے کٹگھرے میں مولانا علمدار کو اپنے حساب سے کھڑا کر دیا. اور یہی مولانا علمدار تک فادن کو بھی کہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے کھڑا کیا، میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ کہاں کہاں ملتے ہیں کہاں کہاں نہیں ملتے. تو جو مقدمہ میرے اوپر لاگو ہوا تھا یہی مقدمہ تو آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. تو اب آپ کہیں گے صاحب میں تو عوام ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم جاہل ہیں. تو میاں جب جاہل عالموں کا فیصلہ کرنے لگے گا تو جہاں پھنستا ہے وہاں عالم یاد آتا ہے، اور جہاں اختیار رکھتا ہے وہاں وہ عالم بن جاتا ہے. صلوات پڑھیے کم سے کم. میں سمجھا رہا ہوں کہ امام ایک ائمہ کفر ہوگا، اور ایک امام کون ہوگا؟ جو حق کا نمائندہ ہوگا. ائمۃ یہدون وہ ہوگا کہ جو ہدایت کرے گا ہمارے امر کی طرف، وہ ہوگا. تو جب امام شناسی میں ہم آ کر کے پھنس گئے، اب آپ ذرا سا بتائیے، امام شناسی ہمیں آتی نہیں، امام کو ہم نہیں پہچانتے. اتنے لوگ ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، ان سے پوچھئے کتنے لوگ اپنے امام کو پہچانتے ہیں؟ کوئی کہے گا نہیں، ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا، نہیں پہچانتے. ہو سکتا ہے امام خواب میں آئے ہوں لیکن ہم نہیں جانتے کس شکل میں تھے. ہو سکتا ہے کسی موقع پر ہمارے امام نے ہماری رہنمائی کر دی، ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے ہمارے امام نے کسی موقع پر ہمارا بیڑا پار کرا دیا، ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کسی موقع پر امام نے ہمیں ادھر سے ادھر ہماری مشکلات کو حل کر دیا، ہمیں نہیں پتا. اس لیے کیونکہ ہم امام کو پہچانتے نہیں ہیں. اب یہیں پر رکیے، ذرا سا موضوع ذہن میں رکھیے گا، ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں. ہم امام کو نہیں پہچانتے، کب پہچانیں گے اور کیسے پہچانیں گے؟ بھئی ذمہ داری ہم کب اٹھاتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم نے ایک مثال دی کہ اگر مجلس برپا نہ کرنی ہوتی تو نہ آتے، لیکن مجلس میں آنا اور مجلس کا آرگنائز کرنا دو الگ الگ میدان. شرکت کرنا ایزی ہے لیکن برپا کرنا مشکل ہے. صحیح ہے، برپا کرنا مشکل ہے. لیکن ہم نے تو آج دوپہر میں جو سنا اور گھر والوں نے بھی اس چیز کے بتایا کہ الحمدللہ بارش رکی ہوئی ہے تو یہ مسجد بھری نہیں ہے،
اور دوپہر میں جھماجھم بارش ہو رہی تھی اور عورتوں کی مجلس تھی اور وہاں تک مجمع پورا لاش تک بھرا ہوا تھا. اب آپ بتا دیجئے اگر دیکھا جائے تو مذہبی ہم ہیں یا مذہبی وہ ہیں؟ دھارمک وہ ہے یا دھارمک ہم ہیں؟ ایمان والی وہ ہے یا ایمان والے ہم ہیں؟ اب پتا چلا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. تلاش لیا کہاں نفس تھا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اگر ولایت یہاں پر ہے یہاں پر تو جیسے انس بن حارث کاہلی واقع کربلا سے پہلے آگے نہیں آگئے. آئے کیوں آئے؟ تاکہ نماز رسول کی نصرت سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اور نصرت کی اور نصرت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ انس امام کے اصحاب اور انصار سے کہتے ہیں دیکھنا یاد رکھنا، یعنی میں جا تو رہا ہوں لیکن امام سے غافل نہیں ہونا، امام کی نصرت سے تم لوگ دستبردار نہیں ہونا. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ وہی ولایت تھی جو انس دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ دیکھو اپنے امام کو پہچان لو، کیونکہ یہاں پر اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا تو آپ جانتے ہیں پہچان لیا تم نے تو ان کو آئیڈیل بنا لو گے، اور اگر نہیں پہچانا تو کبھی بھی آئیڈیل بنا نہیں پاؤ گے. ایسی ایک لفظ ملتا ہے، آپ نے جناب عابس کا نام سنا ہوگا. عابس ابن شبیب شاکری نام سنا ہے؟ ان کی بہادری کا قصہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا. یہ جناب عابس بن شبیب شاکری یہ اتنے بہادر تھے کہ یہ جب امام سے اجازت لے کر کے میدان میں آئے ہیں لڑنے کے لیے تو فوج اشکیا میں کوئی ایسا بہادر نہیں تھا جو ان کے سامنے آ رہا ہو لڑنے کے لیے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی ایک ایسا انسان تیار نہیں ہوا کہ جو یہ ان کے سامنے آتا مقابلے کے لیے. اب یہی عابس نے چونکہ جب یہ زرہ پہن لیتے تھے تو پورے لشکر کو اکیلے شکست رکھنے کی طاقت رکھتے تھے. ان کے بارے میں شہرت رکھتی. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا نوجوان جائے ان 72 افراد کی ہسٹریوں کو پڑھے. چونکہ مولوی صاحبان کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی باتیں، جیسے آج ہم نے تھوڑی باتیں پڑھ لی، مکمل تو پڑھ نہیں رہے، تھوڑی سی باتیں، لیکن اتنی ہی باتیں جتنی ہماری ضرورت کی ہے. لیکن آپ ذرا سا بتائیے، عمر صاحب نے کہا جاؤ تم میں سے کون ہے جائے گا. اب سب پیٹ دکھا رہے تھے، یعنی بھاگ رہے تھے، کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. اب اس کے بعد عابس نے کیا کیا؟ زیرہ پہنے تھے، زیرہ کو اتار دیا، کہا آؤ تم میں جو مرد ہو آؤ مقابلہ کرنے کے لیے. زیرہ اتار دیا. اب اس کے بعد پھر بھی کوئی تنہا لڑنے کے لیے تیار نہیں. عمر صاحب نے کہا تمہیں پتا ہے حسین کے سپاہی جتنے ہیں جو بھی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے یہ تنہا نہیں ہے، یہ خود ایک لشکر ہیں، ان کے اوپر تم لوگ مل کر کے حملہ کرو، تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ناصر تھے، جن کے اوپر امام نے کہا تھا بے ابی انتا و امی، کہ تم سب کے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. سلوات تو پڑھیے گا. یعنی امام معصوم اگر اتنی بڑی بات کہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب ہمارے پاس تھے اور انہی اصحاب سے کہتے ہیں بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ تم جیسے فدائیوں پہ قربان ہو جائے. اور یہی وجہ تھی جب آپ زیارتیں پڑھیے گا تو امام کو جیسے سید الشہداء کہا گیا ہے نا، اور یہ جو کربلا کے شہید تھے انہیں سعد الشہداء کہا گیا. یعنی یہ شہیدوں میں سردار تھے امام حسین، اور یہ جو شہیدوں میں سب سے افضل تھے جنہیں سعد کہا گیا. اور اس کے بعد اب رکیے ایک روایت میں پڑھتا ہوں.
امام جعفر صادق علیہ السلام. اب آپ ذرا سا غور کیجئے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کون سی ہے؟ روایت ہے امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤ، تو جانے کے بعد جب تم امام کی زیارت کر لینا، کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد تم جانا، اور جانے کے بعد وہاں پر یہ کہنا السلام علیکم ایھا الربانیون. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام. یعنی امام کی زیارت کر لینا، اس کے بعد تم ان کے شہداء کی طرف، جہاں پر یہ گنج شہیداں ہیں، وہاں کی طرف جو تم مخاطب ہونا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہنا السلام علیکم یا ایھا الربانیون، اے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف خدا کے لیے فنا کر لیا، اس پر سلام ہو. ربانیون کا لفظ امام نے جو استعمال کیا یہ بہت اہم ہے، اس پہ گفتگو میں کل کروں گا، لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں، مقدماتی گفتگو ہے نا، ہماری گفتگو تو آگے چلتی رہے گی، تاکہ آپ اس چیز کو ذرا سا اندازہ لگائیے گا کہ امام جو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ ولایت پائی گئی تو اس کے اوپر اگر امام معصوم مہر لگا دے اور اس کے بعد کہے تمہاری زندگی پاک، تمہاری طینت پاک، تمہاری فطرت پاک، تمہاری مٹی پاک، تمہارا مرنا پاک، تمہارا جینا پاک، تمہارا سب کچھ پاک، تو اب پوری دنیا مل کر کے اگر انہیں رضی اللہ کہہ دے تو دنیا ایک طرف ہو جائے گی، امام کا قول ایک طرف ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھیے گا، یہی وجہ ہے. اب امام ایک بات اور کہتے ہیں، پڑھ دیتا ہوں. امام کہتے ہیں تم وہ ہو کہ جو ہم سے پہلے ہمارے جد کی نصرت کرنے میں سبقت لے گئے. یعنی تم ہم سے پہلے ہمارے جد کی نصرت کرنے میں کیا لے گئے؟ سبقت لے گئے. یعنی تم آگے نکل گئے، تمہارا مقام آگے ہے، تمہارا جگہ آگے ہے، تمہارا رتبہ آگے ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو مٹایا کس کے لیے؟ صرف حسین کے لیے. حسین کون تھے؟ امام. حسین کون تھے؟ مولا. حسین کون تھے؟ آقا. حسین کون تھے؟ رہبر. حسین پیشوا، امام، سب کچھ جتنا بھی آپ کہہ لیجیے. اب اس کے بعد آپ ذرا سا آئیے، دو نمونہ ہم نے دیا. ایک نمونہ دیا کس کا؟ انس بن حارث کاہلی کا. دوسرا نمونہ دیا کس کا؟ عابس بن شبیب شاکری کا. اب اس کے بعد عابس بن شبیب شاکری کہتے ہیں مولا مجھے اجازت تو دیجیے آپ، میں جاتا ہوں. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ لوگ گئے اور اس کے بعد عمر سعد کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں جائے گا کون؟ کہا تم لوگ اگر میری زرہ سے ڈرتے ہو میں زرہ اتار دیتا ہوں. اور جب زرہ اتار دیا تب بھی کوئی نہیں آیا. اور جب نہیں آیا تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی ہے، اور تاریخ کہتی ہے یہ دشمنوں کے لشکر کے اوپر حملہ آور ہوئے. تو اب پتا چلا کہ دشمنوں کا وار روکنا اور ہوتا ہے، دشمنوں پر حملہ کرنا اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. اب یہیں پر اگر وقت زیادہ نہ ہو، اجازت ہے؟ میں کیا کروں، میں کوئی ٹاپک چھیڑوں گا تو بہت دور تک جائے گا. چونکہ شجاعت کی بات آ گئی تو آپ جانتے ہیں، بس گنا کر کے بقیہ تفصیلی بات کر. شجاعت کتنے قسم کی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی شجاعت کا نام لیں. شجاعت 6 قسم کی ہوتی ہے. میں صرف نام لیتا ہوں، بقیہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. چونکہ ولایت بغیر شجاعت کے کارگر اور کارفرما نہیں ہے. تو سب سے پہلی شجاعت کون سی ہے؟
شجاعت نظامی، یعنی اگر ہم لیڈر بن گئے، فوج میں آ گئے، سربراہ بن گئے، ذمہ دار بن گئے، دیکھیے میں الفاظوں کا دائرہ وسیع کر رہا ہوں، تو اب ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ شجاعت۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم گھر کے سربراہ، تو جو گھر کا سربراہ ہو اس کو شجاع ہونا چاہیے، اور اگر ڈرپوک ہو جائے سمجھیے گا شجاعت نظامی، شجاعت عقلی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اور آئیے شجاعت سخاوت، سخاوت میں بھی شجاع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شجاعت تجارت، تجارت میں بھی شجاع ہونا چاہیے۔ یعنی اور بھی چیزیں ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ شجاعت عقل، عقل کو شجاع ہونا چاہیے، بیوقوفوں کی عقلوں کوئی نہیں۔ شجاعت عمل، آپ گنتے جائیے یہ سب شجاع، کیوں؟ اس لیے کہ جب کربلا میں ہم نے دیکھا تو سب کے لیے لفظ جو ملا اشجع الناس، بہت بڑے شجاع تھے یہ، یعنی لوگوں میں اگر دیکھا جائے اشجاع یعنی سب سے بڑے، سب سے زیادہ۔ آج اگر ہمارے یہاں اٹھا کر کے دیکھیے تو ہے کوئی جس میں کہا جائے یہ سب سے بڑے بہادر ہیں، یہ سب سے بڑے دلیر ہیں، یہ سب سے بڑے مرد میدان ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ ولایت شجاعت چاہتی ہے، ولایت ہمت چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو جو بھی کربلا سے وابستہ ہو گیا، ولو 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا شجاع، کتنا دلیر، کتنا بہادر، کتنا جری۔ اور اس کے بعد 96 سال کا مسلم ابن اوسجا، 90 سال کا انس ابن حارث، کتنا شجاع ہیں۔ اس کے بعد آ کر کے دیکھیے حبیب بن مظاہر، کتنے شجاع ہیں۔ اور اگر شجاعت اور دیکھنا ہے، لوگ کہتے ہیں عورتوں کے اندر شجاعت نہیں پائی جاتی، میاں جناب زینب کے اندر جتنی شجاعت تھی مردوں میں پائی ہے یا نہیں ہے؟ یہ مردوں میں بھی اتنی شجاعت نہیں پائی جائے گی جتنی کربلا کی خواتین میں شجاعت پائی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شجاعت، میں نے یہ ٹاپک چھوڑ دیا ہے کل کے لیے، اس پر گفتگو کل کریں گے۔ تو ولایت کیا چاہتی ہے؟ شجاعت چاہتی ہے۔ ولایت شناسی اور ہماری ذمہ داریاں، ان مجلسوں سے اگر ہمیں شجاعت نہ مل پائے، بہادری نہ مل پائے، ہمت نہ مل پائے، مرد میدان بننے کا موقع نہ مل پائے، تو اب سمجھ لیے جنگیں پڑھنا اور ہوتا ہے، شجاع بنا کر کے میدان عمل میں لے آنا اور ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ولایت شجاعت چاہتی ہے، اور شجاعت حق اور باطل پر دیکھنے کو دکھتی ہے کہ صحیح پر قائم رہو ولو سب مٹ جائے، سب فنا ہو جائے۔ آج 11 سفر ہے، صحیح ہے؟ جناب سکینہ کی شہادت کب ہے؟ 10 سفر۔ ہر جگہ پر آپ نے جناب سکینہ کا تذکرہ سنا۔ کوئی ایک روایت کسی نے ایسی پڑھی کہ جس میں یہ کہا ہو کہ ہم اپنے باپ کی ولایت سے اور شجاعت سے دستبردار ہو رہے ہیں تاکہ تم ہمیں پانی اور کھانا دے دو۔ یہ تو کربلا ہے۔ امام خامنائی کا ایک جملہ بہت اچھا ہے، اللہ خامنائی کا ایک جملہ بہت اچھا ہے، وہ بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے کی کربلا کو تم دیکھ کے نہیں سمجھ پائے تو پھر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔
کبھی نہیں سمجھ سکتے. کہا اگر آج کے زمانے کی کربلا کو سمجھنا ہے تو غزہ کے حالات کو دیکھ لو. اور کمال یہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو مشن اور مقصد پر لگے ہیں 2 سال سے زیادہ تو ہو رہا ہے نا. مطلب اگر آپ غور کیجئے 2 سال کے اللہ پلے ہو رہا ہے، آس پاس ہو رہا ہے. 2 سال کے آس پاس گزرنے کے بعد اگر پوری دنیا کے سپر پاور ہونے کے بعد سب کچھ دے رہے ہیں اور ان کو ان کے مقصد میں ہلا نہیں پائے، کیا سمجھو گے؟ ہلا نہیں پائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گھر تو برباد کر سکتے ہو، بزنس تو برباد کر سکتے ہو، ہمارے اوپر پابندی تو لگا سکتے ہو، ہمیں غذا اور پانی تو نہیں دے سکتے ہو، لیکن ہم کبھی تیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سونپ دیں، اپنی زمین کو سونپ دیں، اپنے مقصد کو سونپ دیں، اپنے اس کو سونپ دیں. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت، ولایت جو چاہتی ہے وہ کبھی مذہب کو نہیں دیکھتی ہے، فرقے کو نہیں دیکھتی ہے. یہ تو شجاعت حسینیہ ہے، انسانوں کو دیکھتی ہے. جس کا دل مومن ہوتا ہے اس کے دل میں رچ جاتی ہے اور بس جاتی ہے، اب چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کے اٹھائیے تاریخ، جناب سید سجاد سے جتنی بھی باتیں جناب سکینہ نے کی، کہیں پر یہ کہا ہو کہ بھیا اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے یہ تکلیفیں جھیلی نہیں جاتی، برداشت نہیں ہوتی، کہا ہو تو آپ بتائیے. جبکہ انسانی تقاضا ہوتا ہے. لیکن جب مشن اور مقصد عالی ہوتا ہے اور ولایت پورے وجود میں سما جاتی ہے تو جتنے بھی ولائی بندے پائے جاتے ہیں نا، یہ کبھی میدان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جان چلی جائے چلی جائے، گھر چلا جائے چلا جائے، ہمیں مٹا دیا جائے مٹا دیا جائے، مار دیا جائے مار دیا جائے. کربلا میں اگر آپ ولایت کو دیکھنا چاہیں گے نا تو صرف ایک چیز دیکھیے گا کہ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک اصحاب کو پکارا ہے، اور پکارنے کے بعد کہا شیرو جتنا بھروسہ مجھے تھا نا تم پر، کسی اور پر بھی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ تم میری جنگ نہیں دیکھ سکتے، تم میرے حالات نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے بعد جن کے اندر ولایت پائی جاتی ہے، تاریخ نے کیا لکھا ہے؟ لاشوں کے ٹکڑے اٹھتے تھے، گر جاتے تھے، آواز آتی تھی مولا موت نے مجھے. اگر آپ، پھر کہہ رہا ہوں، وہاں پر آواز کیا آ رہی ہے؟ مولا اگر آپ اجازت دے دیں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر اختیار کتنا ہے، میں جانتا ہوں آپ چاہیں تو میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے اگر آپ چاہیں تو ہم دوبارہ زندہ ہو کر کے پھر آپ کی نصرت کریں گے، پھر مارا جائے پھر جلایا جائے، 70 بار بھی اگر مارا اور جلایا جائے گا تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھی اور سنگاتی جو تھے کأنہم بنیان مرصوص. اور اس کے بعد ان کا عمل یہ تھا کہ یہی نہیں، ان کے گھر کے بچے بھی دیکھ لیجئے، ان کے گھر کی خاتون کو بھی دیکھ لیجئے. اس لیے کہ 11 سفر ہے نا، صرف جناب سکینہ کے مصیبت کے 2-3 جملے پڑھ دیتا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جناب سکینہ زندان شام میں ہے. زندان شام میں سکینہ نے کیا کیا؟ جناب سکینہ جانتے ہیں کیا کرتی تھی؟ جناب سکینہ چونکہ تاریخ کہتی ہے کم سے کم یعنی اہل بیت حرم کو 1 سال قید رکھا گیا ہے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں 2 سال، بعض 1 سال سے کم کہتی ہیں، بعض 1 سال پورا اگلے سال رہائی ہوتی ہے. یعنی اس طریقے سے روایتوں میں اختلاف، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے. لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ قید خانے میں ہونے کے باوجود بھی ولایت کا درس جو بچوں میں دیا تھا نا، یہ کہیں اور نہیں ملتا. بچوں میں کیسا درس دیا؟ یہ بچے ہر ایک بچے کی کیفیت کو جلدی کیچ کر لیتے ہیں،
بچوں کے اندر خاصیت ہوتی ہے یہ دکھ درد پریشانی کو بچوں کی جلدی کیچ کر لیتے ہیں۔ جناب سکینہ جب زندان میں تھیں تو جو شام کے بچے تھے وہ آتے تھے اور جناب سکینہ قید خانے میں ادھر رہتی تھی، بچے ادھر رہتے تھے، اور ادھر رہنے کے بعد جناب سکینہ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم کون ہو؟ جناب سکینہ بار بار کہتے تھے کیا کرو گے، اس لیے کہ ہم تو قیدی ہیں، ہمیں رہائی تو ملنے والی نہیں۔ کہا نہیں، ہم کھیلنا چاہتے ہیں لیکن تم بھی تو ہمارے برابر کی ہو، تم بھی تو 3-4 سال کی ہو، تم بھی تو 3.5 سال کی ہو، تمہارا دل کیا ہمارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا؟ تمہیں کیوں اس زندان میں ڈالا گیا ہے؟ تو آپ جانتی سکینہ کیا کہتی ہیں؟ سکینہ کہتی ہیں کیا کرو گی، اس لیے کہ اگر تمہیں بتانا ہے تو جا کر کے اپنے ماں باپ کو اتنا بتا دینا کہ ایک مدینے کا ایک قافلہ آیا تھا کربلا میں، اور کربلا میں ان کے مردوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، اور اس کے بعد میرے بابا کو اگر دیکھنا چاہو گے تو جا کر کے بس اتنا بتا دینا کہ میرے بابا کا نام جو ہے حسین ہے، اور حسین نواسے رسول ہے، اور رسول کے ماننے والوں نے اپنے نواسے کو مار ڈالا ہے۔ اور اس کے بعد اب جب سکینہ نے کہا نا بچوں سے، اب جب بچے آئے گھر میں بتایا یہ انقلاب ہے۔ آپ جا کر کے پڑھیے گا، 1-2 دن کی باتیں نہیں ہیں کہ یہ سمجھ لیے 1-2 دن میں ایسا ہو گیا ہے، نہیں۔ اب اس کے بعد یزید نے رہائی ایسے نہیں دی تھی، بہت مشکل تھا رہائی دینا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سکینہ کی آوازیں جو گریہ کی ہے نا وہ یزید کے محل کو ہلا دے رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یزید نے سکینہ کو لے جا کر کے قید کہاں پر کرایا تھا؟ اس جگہ میں قید کرایا تھا جو سب سے لاسٹ کا حصہ قید خانے کا تھا، اور جہاں پر اگر آپ تصور کیجئے تو بس اتنی اونچائی تھی کہ جہاں پر انسان کھڑے ہو کر کے نہیں جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد وہاں پر جب آپ جائیں گے نا، کبھی اللہ لے کر کے جائے اور تصورات میں دیکھیے گا تو جو زندان جناب سکینہ ہے نا وہ بہت چھوٹا سا تھا۔ یہ اس کو وہاں پر کہ وہاں پر جانے کے بعد اگر میں ایک چیز پڑھ دوں تو میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ جناب سکینہ کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یزید نے اس جگہ پر لا کر کے جناب سکینہ کو رکھا تھا جہاں پر بدبو الگ تھی، پورے شہر کا پانی الگ آیا کرتا تھا، نشیب پایا جاتا تھا، سکینہ کا دم گھٹتا تھا، اجالا دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اپنے بابا سے کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد ارے جب یہی 10 سفر آئی ہے نا تو جناب سکینہ نے اپنے بھائی سے کہا اے بھیا دیکھو اب مجھ میں ذرا و ذرہ برابر بھی تاب رہ نہیں گئی ہے، اب اگر دیکھو میری روح اگر قبض کر لی جائے تو آپ مجھے دفن کر دینا، مجھے غسل و کفن دے دینا، اہتمام کر دینا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جناب سکینہ کو ایسے ہی موت نہیں آئی ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، ارے بابا کو کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور آ کر کے کہہ رہے اے بیٹی سکینہ، ارے تیرے مصائب کے دن اب ختم ہو گئے، ارے اب تو میرے پاس آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد ارے سکینہ نے رونا شروع کیا، ان کی آنکھ کھلی، ایک مرتبہ یزید کی آنکھ کھل گئی، کہا کیا بات ہے، وہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ لیا ہے، ارے اس کو اس کے باپ کا سر چاہیے۔ ایک مرتبہ ارے یزید نے سر بھیجوائے، اب کیا تھا، ارے سکینہ نے اپنے زخمی رخسار کو اپنے بابا کے سر کے اوپر رکھا، رخسار کے اوپر رکھا، اے میرے بابا ارے آپ کے بعد مجھے سینہ تو نہیں ملا، ارے شبر کے تازیانے ملے، اس کے تماشے ملے، اس کے دورے ملے، اے میرے بابا ارے میرے بھائی کی کیفیت کیا ہے، میرے بھائی کی حالت کیا ہے؟ سید سجاد ارے اس کے ہاتھ زخمی ہے بابا، اس کی کمر زخمی ہے بابا۔ اب بہن کرتے کرتے سکینہ دنیا سے گزر گئی۔ اب ایک مرتبہ ارے
قیدی بھائی تھا نا، اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا اے بہن سکینہ، ارے تم نے اس عالم میں بھائی کو غربت میں چھوڑ دیا کہ اب بھائی اگر جنازے کو دفن بھی کرنا چاہے تو کیسے دفن کرے گا؟ میں ساری باتوں کو چھوڑ کر کے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ارے جب غسالہ نے غسل دیا تو ایک مرتبہ یہی کہا، ارے بس اتنا بتا دو اس بچی کو کیا کوئی بیماری تھی؟ ارے سیدھے سجاد تڑپ گئے، میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ ارے شبر کا تماچا، شبر کا تازیانہ اس کی پشت پہ پڑتا تھا اور سکینہ بابا بابا کہتی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے سکینہ کی پشت زخمی ہے اور پشت میں کپڑا چپکا ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق زہرا و فاطمہ و بالها و بنوها۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو ہمارے سیدھا میں جگہ عنایت فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کے طفیل میں جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا، جتنے لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں پروردگارہ ان سب کو اجر عظیم عنایت فرما دینا، پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال سیدھا میں جگہ عنایت فرما دینا، پروردگارہ جن کی طرف سے اشرا ہے ان کی مشکلات کو دور فرما دینا، مرحومین کی مغفرت فرما اور ہماری عزاداری قبول فرما لینا۔